عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں چاند رات سے لے کر کے جو 10 راتیں آتی ہیں عید الاضحیٰ تک کی، مفسرین فرماتے اللہ عز و جل نے ان 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی۔ یہ 10 راتیں اتنی اللہ کے نزدیک افضل و اعلیٰ ہیں۔ ان 10 راتوں کے مقام کو سمجھو، ان 10 دنوں کی عظمت کو سمجھو، اور ان 10 دنوں کے احترام کو بجا لانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جہاں بہت ساری چیزیں سیکھنا ضروری ہے، وہیں پر اللہ عز و جل نے جن دنوں رات کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے اس کے بارے میں جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں 10 راتوں کی فضیلت کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ماہ ذی الحجہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور قرآن مقدس میں جن 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ فرمایا گیا ان میں ماہ ذی الحجہ بھی ہے۔ اب اس کی فضیلت حدیث شریف میں کیا ہے؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سید الشہور شہر رمضان وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةُ ذُو الْحِجَّةِ۔ یہ بہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے۔ تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے، اور ذو الحجہ عزت اور احترام کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ ذی الحجہ کی 10 راتوں اور 10 دن کی فضیلت میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی عمل کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر وہ شخص کہ جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ نہ پلٹا، یعنی ایک بندہ میدان جنگ میں گیا اور جانے کے جو کچھ لے کر کے گیا تھا وہ ساری چیزیں یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دی، تو جان قربان کرنے کے عوض کے اندر وہ جان قربان کرنا افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی گیا اور اپنی جان کے ساتھ واپس لوٹا تو اس کی اس قربانی سے بھی افضل اللہ عز و جل نے 10 دنوں کی عبادت کو رکھا ہے۔ یہ ماہ ذی الحجہ کی 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ معمولی دن نہیں، ان دنوں کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر جن چیزوں کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے اس کے حوالے سے آپ ذہن نشی فرما لیں۔ فرمایا گیا قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے بھی ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ
اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں، یعنی وہ دن جن کی عظمتیں قرآن مقدس اور احادیث رسول میں مسلم ہیں، ان دنوں میں کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کرنے کا حکم قرآن مجید میں یوں تو بار بار دیا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ خاص طور پر ایام تشریق جو ہیں، 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک ہر مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھنے والا بندہ تکبیر تشریق پڑھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آخر یہ 5 دنوں تک اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کیوں کیا جاتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان جو ہے ایام جو معلومات ہیں اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تو یہ ذکر کرنا میرے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ۔